بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G8 قرآن کلاس کی یہ کلاس نمبر 31 ہے، اور کلاس کا آغاز دو پارٹس میں ہوگا۔ اس کا آج کی کلاس دو حصوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے تو جیسے ہم نے گرامر سیکھنے کا عمل شروع کیا ہوا ہے وہ ہم جاری رکھیں گے، اور پھر لغت القرآن کے اوپر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے فرض کریں کہ اگر ترجمۃ القرآن کے ہم نے یہ 4 لائنز جو ہیں 4 لائنز ہم نے یہ کور کر لیے تھے۔ آج جو باقی لائنز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو گرامر کے جو نوٹس ہیں ان کی بھی ہم کریں گے، جس کو ہم نے تسہیل القواعد کا نام دیا ہے، کہ قواعد کو سہولت کے ساتھ سمجھنا، سمجھانا اور آسان طریقے سے اس کو بیان کرنا۔ تو اس حصہ میں یہ جو معنی تھے علم الصرف کے، اور علم التصریف، علم الصرف اور علم النحو، اس کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے، اور آج ہم اگلا کوشچن لے کے آئیں گے، اور یہ ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 یہ ہے جی کہ قرآن مجید کی ٹیکسٹ میں کن علامات کی مدد سے اسم کی پہچان کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کو قرآن مجید نہیں کوئی ترجمہ آتا لفظ پر لفظ، اور یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ قرآن مجید کا کوئی پیج لے لیں، تو کوئی ایسی علامات ہوں جن کی وجہ سے ہمیں پہچان سکیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ جیسا کہ ہم نے کلاس کے شروع میں بتایا تھا کہ قرآن مجید کی کوئی بھی حصہ ٹیکسٹ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، براڈ کیٹیگریز، ایک اسم اور فعل اور پھر حرف۔ تو اسم جو ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے بات بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اسم پہچاننے کی 7 معروف علامات یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں الف لام ہونا، جیسے الحیات یا الحیاتو، اس قسم کے، یعنی الف لام کے ساتھ یہ شروع ہو رہا ہے۔ الدنیا، الآخرتی، العزیز، الحکیم، یہ کچھ مثالیں ہیں۔ تو کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام اگر ہو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر الف لام، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ 99% یہ والا فارمولا جو ہے یہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی الف لام الف ہو اور لام ساکن ہو، یا لام بعض اوقات مشدد بھی آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی، لیکن الف لام، لیکن 99%، 99%، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض جو افعال ہیں وہ الف لام کے ساتھ بھی سٹارٹ ہوتے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں الف لام والا جو ہے وہ اسم ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ اس کی میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ دوسرا جو پہچان ہے کہ کسی لفظ کے آخر پر تنوین کی موجودگی، جیسے یہاں پہ مثال دی ہے کہ عوجن، بعیدن، بلاء اور عظیم، تو ہزارہا مثالیں ہیں قرآن مجید میں۔ تو یہ ایک آپ لے لیں ایک علامت کہ الف لام ہونا یا تنوین کی موجودگی ہونا، ان دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے ایک وقت میں دونوں علامات کسی لفظ کے اوپر نہیں ہوں گی، یعنی الف لام اگر ہو تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہو تو پھر الف لام نہیں ہوگا۔ اب یوں سمجھیں کہ جیسے سورج جب نکلا ہو یا نکلے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو پھر ستارے اور دوسری چاند جو ہے، جس کو ہم شمسی اور قمری لیٹر جو ہیں تجوید کے لحاظ سے وہ بھی ہمیں مون لیٹرز یا سن لیٹرز وہ بھی ہم سمجھتے ہیں، جہاں پہ ان چیزوں کا وہ تجوید کا دائرہ علیحدہ ہے۔ تو یہاں پہ جو گرامر کے لحاظ سے الف لام اور تنوین۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ تائے مربوطہ، جس میں الحیات کا لفظ آ گیا، الآخرہ، اسی طریقے سے
اور قرآن مجید میں بہت ساری کہیں سے بھی آپ نکالیں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی. تو انشاءاللہ ابھی پریکٹس کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ سیکھ لیں. چوتھی بات یہ جو 3 ہے یہ تو بڑی کامن ہے اور پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. جو چوتھی جو علامت ہے نمبر 4 وہ ہے کہ لفظ سے پہلے حرف ندا کا ہونا. یعنی ندا ہوتا ہے بلانے کے لیے اور ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو ندا کہتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں کہ یا مریم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا لفظوں میں یا ایہا الذین بھی آتا ہے. تو الذی اور الذی، یا ایہا الذی، تو یہ الف لام جو ہے یہ بھی اسم ہوتے ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں. کوئی اس میں موصولہ ہوتے ہیں. اس طرح اسم کی کئی قسمیں ہیں. بنیادی طور پر تو وہی ہے، لیکن پھر آگے اس کے آگے کافی دوسرے اس کی برانچز ہوتی ہیں. تو چوتھی علامت یہ ہے کہ لفظ سے پہلے حرف ندا کا ہونا. جب بھی آپ یا کو دیکھیں یا ایوہا کو دیکھیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو سمجھیں کہ وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہوگا. نمبر 5ویں بات یہ ہے کہ حرف جر کا ہونا. تو 11 حروف جر ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. عربی میں 17 بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے 11 یعنی 11 وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں فی ریبن، فی جو ہے وہ حرف جر ہے، بی جو ہے وہ حرف جر ہے. تو بلسانی، الا جو ہے وہ حرف جر ہے. تو الی المسجد، اور کم اصلی کا جو ہے وہ بھی حرف جر ہے اور اس لحاظ سے بھی یہ بھی استعمال ہوگا. تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے کہ اگر جب آپ حرف جر دیکھیں متصل ملا ہوا یا منفصل علیحدہ، تو آپ سمجھیں کہ یہ کلمہ، یہ جو لفظ اس کے بعد ہے یا یہ بھی اسم ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے قرآن مجید میں 2 لفظوں کا آپس میں تعلق قائم کیا گیا ہے اور اس کے لیے کا، کی، کو کا جو مفہوم ہے وہ آتا ہے. تو اس میں آتا ہے کہ کلام اللہ، کلام اللہ کا، نعمت اللہ، نعمت اللہ کی، اور مثل کلمتن، ایک کلمہ کی مثال. تو قرآن کریم میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ کا، کی، کو کا مفہوم ساتھ لگاتے ہوئے 2 لفظوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے. ان کو معنوی لحاظ سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ، اور اس کی ایک یہ ہے کہ جب یہ کنڈیشن ہو تو دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کے آخر میں کسرہ ہوتی ہے، مجرور حالت میں ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں کلام اللہ، نعمت اللہ، اور آگے مثالیں ہم ڈھونڈتے ہیں. 7ویں جو ہے، جو اتنی بعض اوقات جو ہے اس کے اندر کچھ مشکل بھی پیش آتی ہے، لیکن یہ بھی ایک اچھی مثال ہے کہ 7ویں کہ اس میں اشارہ کی موجودگی، جس میں آپ اشارہ کرتے ہیں، دور کا اشارہ بعید کا یا قریب کا. اشارہ قریب ہو جو بعید کا، مثلا ذالک الکتاب، اگر آپ سورہ البقرہ کھولیں تو ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب، یا ترجمہ یہ وہ کتاب، ذالک الکتاب، اشارہ دیا جا رہا ہے. ھذا صراط ربی کا، ھذا صراط یہ راستہ، تلک رسل، تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جن کی بات کر رہے تھے. اس سے پچھلی آئی تھی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انبیاء کی بات ہو رہی تھی. تو تلک الرسل، تو یہ رسول، ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا. ھذان 2 کے لیے، ھذا 1 کے لیے اور ھذان 2 کے لیے، خصمان جھگڑا کرنے والے، لڑنے والے. تو یہ 7 جو چیزیں ہیں ان کو یاد رکھیں، اور یہ اسم پہچاننے کی 7 معروف علامات ہیں. اب اگر فرض کریں کہ کسی لفظ کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو لفظی، لیکن اگر یہ 7 چیزیں ہمیں یاد ہوں تو ہم فوراً پہچان جائیں گے کہ اس میں ایکشن ورڈ نہیں ہے، کوئی ڈوئنگ ورڈ نہیں ہے، کوئی اس میں فعل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جامد ایک لفظ ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، کوئی ٹائم اورینٹڈ یہ ورڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اندر اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں اس اسم میں، وہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کیا چیز ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف.
اور یہ اب وقت ہے کہ آپ مائک جو ہے وہ لیجئے اور وہاں پہ ہم اس کی اب پریکٹس کریں گے. ہمارا جو سورت ابراہیم فوکس کر رہے ہیں، سورت ابراہیم کو ہم چل رہے ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس طرح کے یہ گرامر کے لیسنز بھی ہوں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب ہم نے بات کی تھی کہ یہ لفظ کیا ہے، اس کے اوپر بعض نے مائک پہ آ کے بڑے اچھا ایکسپلین کیا تھا. تو کچھ ایسی فیڈ بیک ملی تھی کہ گرامر کے جو قواعد ہیں ان کو بھی شروع سے سکھایا جائے تاکہ ہمیں وہاں تک ہم بھی پہنچیں اور ہمیں بھی سہولت مہیا ہو اور ہم بھی سیکھیں اور اس طرح بیان کریں. تو اس طریقے سے پھر اب یہ ہے کہ ہاف این آور جو ہے اب یہ لیسن بھی چلتے رہیں گے ٹاپک وائز. جیسے ہم نے صرف و نحو کا ابتدائی تعارف کروایا تھا، اس کی کچھ ہسٹری بیان کی تھی، اس کی جو اپلیکیشنز، اس کا دائرہ کار کو واضح کیا تھا. آج پھر آپ نے اسم کی یہ 7 چیزوں کے بارے میں سیکھا اور اب سورت ابراہیم سے ہی پریکٹس کرتے ہیں. تو مائک لیجئے اور پھر اس کی روشنی میں جو ابھی ہم نے یہ 7 چیزیں سیکھی ہیں ان میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہم کہ کون سے جو الفاظ ہیں یا کلمات جو ہیں وہ اسماء کے تحت آئیں گے، اس کیٹیگری کے تحت آئیں گے. تو مائک جی، ان کو مائک دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی G8440. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پاس پہلی لائن ہے، آپ بتائیے کہ اس میں کون سے اسماء ہیں اور اس کی وجہ کن علامات سے آپ نے پہچانا. چلے پہلی 2 لائنیں آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا تو ہے اللہ. جی اللہ ہے، اور کیسے آپ نے پہچانا؟ یہ اللہ کے ساتھ آیا اور نیچے ہے جو وہ ہاؤس کی جو ہے وہ کسرہ ہو گئی ہے، جر. ٹھیک ہے. تو اور ویسے بھی اللہ ویسے بھی الف لام کا وہ بھی ہے، پراپر ناؤن بھی ہے. اعلیٰ جو ہے یہ بھی ایک ایکسٹرا ہمیں پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے اعلیٰ کا پر ہوتا ہے اور یہ حرف جر ہے اعلیٰ پر، اور یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے. اس کے بعد یہ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ چیز، یہ آپ کا سوال جواب ٹھیک ہو گیا. آگے متوکلون، المتوکلون. جی، تو اس کی کیا علامت؟ یہ ال بھی لگا ہوا ہے اور جمع ہے اور اس کے ساتھ وہی لون کا بتا رہا ہے کہ الف لام جو شروع میں آ گیا تو اس یہ بھی جو ہے وہ اسم کی علامت ہے، اس سے پتہ چل گیا. اور یہ جمع پلورل ہے. اور کوئی بات؟ اور اس میں یہ پہلی لائن میں کتنے اسماء ہیں؟ پہلی لائن میں 2 ہی ہیں. جی، ایک اللہ ہے المتوکلون. یہ اس کے بارے میں جی یہ وہ ہے الذین، جو جن کو کہتے ہیں یہ بھی الف لام سے ریلیٹیو ناؤنز. یہ بھی اسم کی ایک شکل ہے نا؟ جی اسم کی، جی ریلیٹیو ناؤن. تو یہ بھی ایک اسم کی شکل ہے. الذین جو، میں نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ اسم کہا تھا، اس لیے ویسے یہ ریلیٹیو ناؤن. جی جی، یہ مطلب اسم سے ہی یہ موصول، اسم موصول. جی جی، موصول، وصل جو ہے نا وہ کرتا ہے آگے. ٹھیک ہے. اور اگلی لائن میں بتائیے. لرسولہم. جی، کیسے پہچانا آپ نے؟ ایک تو اس کے ساتھ لی لگا ہوا ہے شروع میں، اور ایک لی لگا ہوا ہے ساتھ متصل، اور پھر اس کے ساتھ پھر سے ضمیر لگی ہوئی ہے ہم کی، تو اس کے دونوں ہی طرف لگ سکتی ہے. لہذا رسول ویسے بھی اسم ہی ہے. ہاں جی، رسول کی جمع. جی، یہ بعد میں لگا ہوا نا، اس کا نہیں اس کے ساتھ تعلق. یہ کیونکہ وہ تو افعال کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے نا، وہ تو افعال کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے. یہ صرف اتنا ہی ہے، رسولی، بس اتنا. اور ہم جو ہے نا یہ تو افعال کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور یہ ضمائر متصل ہیں، یہ حروف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، جیسے فی ہم. اور اگر ہم ارسلہم ہم، یہ بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اگلا لفظ، ایک لفظ یہ ہو گیا. آگے کوئی اور؟ اردی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں جی اردی ہے. جی، اردی یعنی زمین. ہم نے اس دن جو پڑھا تھا اس لیے. ہاں جی، تو من آ گیا. من کی جو ہے من کی وجہ سے اردی ہو گیا.
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے یعنی 1 2 3 4 اور 5، تو پہلی 2 لائنوں میں آپ نے یہ 5 اسما جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. چلیں جی نیکسٹ پارٹیسپینٹ آ جائیں. جزاک اللہ. جی G8164. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پاس اگلی یہاں سے 2 لائنیں ہیں یہ والی. جی ٹھیک ہے. فی حرف جر ہے، اس کے بعد اسم آئے گا، ملتی پھر اسم ہے اور یہ جار مجرور ہو گئے، اور نہ بھی ضمائر اسم ہی ہوتا ہے. نہیں اس کی نہیں بات، اس کی نہیں ضرورت ہمیں، ہم اتنا ہی رہیں ہاں چلو جتنا ٹھیک ہے. وہ بھی اسما کے ملتی جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ حروف جارہ کے بعد آ رہا ہے، اور حروف جارہ جو ہے وہ ہمیشہ اسم پہ داخل ہوتے ہیں. نہیں، حروف جارہ کے بعد نہیں، حرف جار کے بعد آ رہا ہے. حروف تو جمع ہوتی ہے نا حرف کی، تو یہاں پہ تو ہاں جی فی یہاں ایک پہ ہی ہے نا. حرف ہے. ٹھیک ہے، ہاں حرف جی، حرف ہے جار نا، کے بعد یہ حرف جار کے اسم بعد ہے، جو ہے. ہاں جی، یہ تو اسم آ یہ رہا اس ہے میں ملتی. ہاں جی ملتن مجرور تھا ہو گیا. اور فی ملتی. اچھا جی ٹھیک ہے، اور ایک لفظ ہو گیا. اور الیہم تو پھر وہ ضمیر آ جائے گی. ربو بھی اسم ہے، اور یہ ربو بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، ربن. اور ٹھیک. ہم جو ہے وہ مضاف الیہ پھر بن جائے گا. پھر الظالمین جو ہے یہ بھی اسم الفاعل ہے اور جمع مذکر سالم ہے. الف لام کی وجہ سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں سین کے اوپر نا فتحہ نہیں لگانی، اسم نہیں کہنا، اسم، کیونکہ سین ساکن ہے. اسم. اسم. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی اگلی آیت بیان کیجیے. اگلی جو لائن ہے یہ والا، اس کے یہ اندر تو فعل ہے پہلا. نہیں پھر اس کے لیے بات کر، آپ صرف آپ سمجھے کہ باقی کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا، صرف ہم ٹھیک نے ہے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک الارض اسم ہے، جی اور بادی بھی اسم ہے جی حرف جار کے بعد اسم ہے یہ بھی. جی چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ذالکا جو ہے نا، اس سے یہ میں نے کہا تھا نا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ ڈائریکٹ بعض اوقات کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہ چیز کوئی ہو رہا ہے، تو یہ لیکن بیسیکلی اسماء میں آ جاتے ہیں نا یہ بھی ہاں اس جی میں اشارہ. جی چلیں نیکسٹ پرسن آ جائیں. جی G8160. G8160. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے پاس یہ والی لائن ہے، یہ والی مقامی. جی مقامی اسم لگ رہا ہے. ہاں جی اسم لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے جو اتینا کا اپنے شروع میں بتایا تھا نا، اس میں سے کوئی بھی یہ نہیں ہے، نہ یہ الف ہے، تا یا نون نہیں ہے، اور نہ اس کے آخر میں وہ چیز آ رہی. تو مقامی، یہ مقام ٹھیک ہے، یہ اسم ہو گیا. ٹھیک. اور وعیدی بھی اسم لگ رہا ہے یہ کیونکہ کون سا؟ وعید. ہاں یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، وعید. ٹھیک ہے. اچھا آگے وہ تنوین والا جو ہے وہ اسم ہے جبارن. یہ جو دال کے نیچے کسرہ ہے، یہ تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ مجرور اس کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی میری اوکے یہ میری والا. والا. ہاں جی چلیں آگے کیا ہے؟ آگے جو تنوین والا جو جبارن. جب بارن جو ہے یہ اسم ہے، کیا اس کی کیا دلیل کیا آپ کے پاس؟ تنوین نظر آ رہی ہے. تنوین نظر آ رہی ہے. شاباش. ٹھیک ہے. اور یہ والا عنیدن بھی اسم ہے، تنوین نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے پھر حرف جار نظر آ رہا ہے، اس کے بعد والا بھی اسم ہے. ورا جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے اور ایک پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے، تو من کی وجہ سے ہم نے سمجھ لیا کہ یہ. اور کوئی؟ جہنم، جہنمو، کیونکہ علامت مضارع بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی کی، بہت اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ مضارع کی علامت نہیں ہے، اتینہ میں سے نہیں ہے، اور نہ یہ آخر میں آ کے جو لفظ لگتے ہیں، نہ تو واو الف ہے، نہ تا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے یہ اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کا جہنم. اور پھر یہ حرف جار آ رہا ہے ما ان سے پہلے، اور پھر موٹی علامت یہ کہ تنوین ہے.
ٹھیک اور ہے. تو مین کی وجہ سے ماں، مین نے بھی اس کو سمجھا دیا کہ ماں جو ہے وہ اسم ہے، اور تنوین نے بھی اس کو مزید اس کو واضح کر دیا. تو دو ہمیں جب اشارے مل گئے تو ہمیں پتہ چل گیا. دیکھیں نا، ماں تو بڑا کامن ہے، لیکن سدید ایک کوائٹ نیا اچھا مشکل لفظ ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے پتہ چل گیا کہ یہ ہے اس طرح کا اسم آ گیا. باقی مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے. پھر یہ کہ یہ اسم کون سا ہے، کس کیٹیگری کے اندر جانا ہے کون. فی الحال تو ہم نے یہ کنٹری کو کر لیا نا کہ آئیڈینٹیفائی کہ کون سا کنٹری ہے. پھر بعد میں کس اس نے برانچ میں یعنی کس ٹاؤن میں جانا ہے، سٹی میں جانا ہے، ڈفرینٹ، وہ بعد میں. چلیں جی نیکسٹ پرسن آ جائیں. جی G8415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ اس لائن سے بتائیے. جی اچھا جی، اس میں جو آ رہا ہے یوسیگو جو ہے نا، بس وہ اسم لگ رہا ہے مجھے. نہیں، یہ یوسیگو اسم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو اتینا کے اندر سے ہے نا. یا جی 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 سوری. اچھا اچھا ٹھیک ہے. الموت، الموت کیسے پہچانا؟ یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. جی الف لام سے شروع ہو رہا ہے. شروع ہو رہا ہے جی، اور اور آخر میں جی 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 ٹھیک ہے. اور تو اگلی آیت بھی بیان، اگلی لائن بھی بیان کریں. جی پھر ہے کلی. کلی کیسے کلی جو پہچانا؟ اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے میم. حرف جر آ گیا، ٹھیک ہے. اور پھر مین آ مکانن گیا. جو ہے جی، ہاں مکانن یہ بھی ہے. مکانن بھی اسم ہے، جی اسم ہے کیونکہ یہ اور وہ جی. جی جی تنوین اچھا کی جی، وجہ سے پہچان لیا. اور آگے تنوین کی وجہ سے پہچان لیا کہ وہ اسم ہے. جی ٹھیک. اور آپ نے ایک وہ بھی بتایا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آگے ہے یہ جو ہے میتن بی میتن. ہاں اس میں کیسے پہچانا؟ ایک تو آخر میں تنوین ہے اور شروع میں اس کے بعد سے بھی حرف جر ہے ٹھیک بی. ہے ٹھیک ہے. حرف جر بھی ہے شروع میں، با جو علیحدہ لکھا ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ ملا کے. تو یہ جی دونوں انڈیکیشن جو ہے یہ ناؤن کی ہے، اسم کی ہے. چلیں آگے نیکسٹ بتائیں. آگے جی اچھا، یہ جو ورائی ہے یہ بھی حرف وہ اسم ہے. اس سے یہ پہلے مین یہ جو ہے مین حرف مین جر، جی اور اس کے بعد مین حرف ورا، جر اور یہ بھی پھر اسم آ گیا. اسم ہو گیا اور جی. یہ کیا ہے؟ آگے عذاب جو ہے، جی عذاب تنوین ہے آخر میں، تو یہ بھی جی اسم ہے. یہ بھی اسم غلی ہے. چلیں ٹھیک ہاں جی، ٹھیک ہے. وہ غلیظن یہ بھی اسم. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ. چلیں جی نیکسٹ پرسن آ جائیں. جی G8248. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ بتائیے ورس نمبر 19 میں. حافظ صاحب, I'm just going to try. جی جی پلیز. غلیظن is اسم ہے کیونکہ اس میں تنوین آ گیا. جی ٹھیک ہے. مسالول الذین ہے کیونکہ اس میں مجھے معلوم ہے کہ پیچھے ہم نے بات کی الف لام بھی آ گیا اور یہ وہ لوگ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر ترجمہ دیکھیں نا کہ مثل الذین، یعنی یہ اس کا جو اس میں کنیکشن بھی بن رہا ہے نا، کی ان لوگوں کی. اچھا دیکھو نا، جی جی مثال جی ان لوگوں کی، مثل الذین، تو مثل بھی جو ہے وہ اس میں اور اس کا ساتھ الذین. اور یہ چونکہ الذین میں آخری جو حرف ہوتا ہے نا، یہ جو الذی، الذین، اللذان، اللتی، یہ ان کے آخری حرف فکس ہوتے ہیں، مبنی فکس ہوتے ہیں. ان کو آگے ان کو میں چینجز نہیں ہوتی نا، تو کوئی جی جی انصراف نہیں ان کے اندر. تو یہ پھر یہ بھی دونوں جو لفظ ہیں یہ اسم ہوں گے، مثل بھی اور الذین بھی. جی جی جزاک ٹھیک اللہ. ہے، اور آگے بتائیے. کافرو غفرو کیسے؟ اس میں تو نہ تنوین ہے نہ ایکچولی الف یہ لام. ایکشن ہے، یہ ایکشن آئٹم، سوری یہ کفر کیا انہوں نے، ہاں سوری. ہاں ٹھیک، چلیں آگے چلیں. ربہم بی کی وجہ سے. ہاں جی رب ہے، اور بی جو ہے اس نے اس کی وجہ سے آپ نے یہ کر لیا. آگے نیکسٹ ورڈ. امالہم امال جو ہے وہ ایکچولی اسم ہی ہے اور یہ ہم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، نہیں ویسے ٹھیک ہے، ہم نہ بھی ہو تو اعمال جو ہے اس پیٹرن کے اوپر جو ہے
وہ یہی ہے. یہ میں نے گیس اصل میں میننگ کی وجہ سے کیا ہے. آئی ایم ناٹ شیور نہیں ٹھیک ہے, میننگ کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے, دیٹس فائن, آپ کا جواب ٹھیک ہے. ایک لائن آپ نے اور کرنی ہے. کرامادی کا جو ہے نا یہ حرف ہے, یہ میں بتا دوں. یہ حرف جار ہے اور رام ٹھیک ہے, تو یہ کاف لگنے کی وجہ سے رامادی رمادی. رامادی جی رمادی کا رمادی رامادی کا رمادی راہ کی مانند. یہ دال کے نیچے کسرہ, اوپر یہ حرف جر کاف آ گیا, تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نام بھی ہو ایشس جو کہتے ہیں نا کراماد. تو حافظ صاحب اس میں اسم کا ورڈ کیا ہے؟ رماد ہے نا, رماد. رماد ٹھیک ہے, ہاں جزاک اللہ. رماد راکھ کو کہتے ہیں نا, ایشس نہیں ہوتی ٹھیک یہ ٹھیک راکھ سمجھ آ گئی جی, سمجھ آ گئی. کا رماد اور راکھ کی مانند. جی آگے جی. نیکسٹ. اب شدت, شدت از آلسو اسم. اب میں نے لفظ سے گیس کر لیا. نہیں یہ اس نہیں ہے, نہیں نہیں کیونکہ آخر میں تا آ جائے, تا تو آتینا والا بات ہوگی. ہاں وہ عطینہ والا شروع میں جو ہے, ویسے تو یہ ماضی ہے یعنی کہ پاسٹ ہے, لیکن آخر میں تا عموماً آتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ کتبتو, کتبتا اور کتبت, تو یہ بھی جو نا اشتدت, یہ بھی تا جو اس سے ظاہر کیا کہ یہ کام ہو چکا ہے, تو یہ پاسٹ ہے. جس کے اندر جو ماضی آ جائے نا, یعنی کوئی بھی زمانہ آ جائے, ٹائم اورینٹڈ وہ ایکشن ہوتا ہے جی. جیسے ہے نا, یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے, میں نے اسی لیے یہ ترجمے کا یہ سلیکشن کی تھی. سخت ہوئی, تو ہوئی جو ہے نا خود بتاتا ہے کہ اٹ بیکیم ہارڈ. جزاک جی بالکل. آگے بتائیے. ریہو بیہی کی وجہ, الف لام کی وجہ سے بھی اور بیہی کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے. اور الف لام ہوا بھی ہے, اس کا مطلب فی ہوا. یومی بھی, یومن حرف یومن. جار کی وجہ سے بھی اور تنوین کی وجہ سے بھی. جی بالکل. اور اور اگلا آصفن تنوین کی وجہ سے. ٹھیک ہے ایکسیلنٹ. چلیں ماشاء اللہ. چلیں جی نیکسٹ پرسن آ جائیں. G849. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی حافظ صاحب, میں نے پوچھنا تھا جو لا ہے یہ حروف جر میں سے آئے گا؟ جی کیا کہتی ہیں؟ جو لا ہے یہ حروف جر میں ہے اگر؟ نہیں وہ نہیں حروف جر نہیں, یہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, تو یقدرونا نہیں, یا جو ہے نا عطینہ کے اندر سے ہے نا, الف تا یا نون, تو یہ نہیں ہو سکتا وہ. ٹھیک ہے. اگر مما جو ہے حروف جر میں سے ہے نہیں, لیکن آخر میں انشاءاللہ جب ہاں جی, یہ جو الا ہے یہ اگر یہ حروف جر میں سے ہے, اور شیئن جو ہے کیونکہ اس کے آخر میں ڈبل یہ کسرہ ہے, کسرتین ہے. ایک تو حرف جر پہلے ہے, پھر بعد میں تنوین ہے, تو یہ شیئن جو ہے نا یہ واضح طور پر اس میں آگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا کے بعد ہے ہوا الدلالو, تو جو الدلالو ہے وہ ہوگا. پھر الف لام بھی ہے, ذالکہ بھی آ رہا ہے, ہوا بھی اسی کی طرف اشارہ, فذالکہ یہ بھی وہی آ یہ بھی اسم ہے. اس کے بعد ہے البعید, اس میں بھی کیونکہ الف لام ہے اس کی وجہ سے یہ اسم ہوگا. اور علم ترى ان اللہ یہ جی, اور پھر السماوات, اور پھر الارض, یہ بھی اسم ہوں گے. السماوات کی طرف سے آ جائے, اور جی بالکل. اور وا جو ہے وہ حروف جر بھی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی نہیں, یہ یہاں پہ حروف جر نہیں, کیونکہ حروف جر اگر ہو نا وہ کسرہ وہ پہ کسرہ آنی ہے, لیکن یہاں پہ یہ عطف کے معنوں میں یعنی ملاتے ہوئے, کنیکٹنگ لیٹر ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. اب ہمارا پہلا جو نصف ہے ہاف این آور وہ مکمل ہوا. آگے ہم اس کی طرف چلتے ہیں, اور یہاں پہ ہم نے 4 لائنز کی تھی. اب مائک دیجیے. جی مائک دے دیں, اور ادھر ہم چلتے ہیں جو ہم یہ کر رہے تھے سورۃ ابراہیم کی. G8164. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کے پاس نا 5ویں لائن ہے, 5th لائن, آپ اس کے اوپر بات کیجئے. فل یکفر سے جی جی یہ فا جو ہے یہ تو حرف عطف ہو گیا, تو یہ جو ہے لیکفر ہے, لام امر ہے پہلے لیکفورا, اس میں اور مضارع مجزوم ہے, فعل مضارع مجزوم جی لام امر کی وجہ سے نا, جی وہ انکار چاہیے کہ وہ انکار کرے. ہاں, میرے پس خیال چاہیے, پس ٹھیک چاہیے ہے, کہ وہ انکار پس ہاں کرے, جی فا یعنی کا کہ مطلب یہ جو بس فل چاہیے اور کہ وہ ول, انکار کرے. یہ سمجھنے والی بس بات ہے باقیوں کے لیے کہ قرآن کریم میں بعض ایسے افعال آتے ہیں جس میں فا لگا ہوتا ہے, بعد میں لام ساکن ہوتا ہے, واو لگا ہوتا ہے اور لام بعد میں ساکن ہوتا ہے, تو اس میں چاہیے کہ معنوں میں ایک سجیشن جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں مشہور ہے سورہ الممتحنہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, آتے نا, تو ول تنظر کہ ہر نفس کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے دیکھے. تو یہاں پہ بھی ہے کہ فل یکفر, فل فا پس اور لام ساکن پس چاہیے, اور وہ آگے پھر وہ آ جائے گا. ایکچولی یہ ورڈ اس کو اگر ہم یہ اکثر صریح فعل کے ساتھ جی حافظ صاحب اکثر فعل کے ساتھ لام دوسری بھی آ جاتی ہے تعلیل بھی, لیکن وہ تو منسوخ کر دیتی ہے نا, اس میں المزمرہ ہوتا ہے شاید. ہاں وہی نا, یہ بیسیکلی اصل جو لفظ ہے وہ ہے یکفرو, ہاں لیکن جی پھر بعد میں جب کے لیے کے معنوں میں آتا ہے نا تو پھر لام کسرہ والا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا, مجزوم اور فا ساتھ لگ گیا یا وا لگ گیا. بہرحال آسانی سے سمجھنے کے لیے یہی سمجھیں کہ فل اور ول کو یاد رکھیں, ول اور چاہیے, فل پس چاہیے, اور بعد میں وہ لفظ ہوگا, اور آخر میں آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا, وہ مجزوم ہوگا, ساکن ہوگا. تو اس طریقے سے یہ لفظ بنے گا, اور وہ کافی اس کی اور مثال. نمبر 2 جو ہے وہ کفورن, یہ کفور اس کا مطلب ہوتا ہے کفور جو وہ آخر میں آتے ہیں اسم, آخری صورتوں میں جہاں پہ وہ زنجبیل اور اس کا وہاں پہ یہ لفظ آتا ہے. نہیں, دیکھ کافی جگہ پہ نہیں, ایک ہی مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے, اور یہ سورۃ دہر میں وہ جو 76 نمبر کی صورت ہے اس کے اندر یہ آیا ہے کافورا. اور جیسا کہ اوپر ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ کافورا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ اس میں ٹائم بھول گئی تھی اس دن, میں نے کلاس سنی نہیں تھی. اچھا آپ نے سنا. تو کافور جو ہے نا وہ خوشبو کو کہتے ہیں, ایک ایسی خوشبو اور ایسی چیز جو گرمی بھی پیدا کرے. کافورا کا قرآن کریم میں آتا ہے, اور جو بیسیکلی کورنگ کے معنوں میں ہے کہ جو ارد گرد کی اگر بیڈ اسمیل ہے اس کو وہ کور کر دیتی ہے. تو کافورا کا لفظ جو ہے تو مومنین کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو وہ کافور دیا جائے گا. چلیں یہ ایک لفظ ہو گیا. آگے اگلا لفظ ہے کافرن, یہ اسم جی الفاعل ہے اور حالت رفع میں ہے. تنوین ضمہ والی تنوین جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے, اور اس کا مطلب ہے کافر, اور واحد مذکر کا انکار کرنے والا. تنوین جو ہے اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اسم ہے, اور اس میں نکرہ ہے, معرفہ نہیں, الف لام نہیں لگا ہوا. کافرن اور ایک کو ظاہر کر رہی ہے, اور مرفوع یعنی کہ اس سے بات آگے چلنی ہے, بالکل سٹارٹنگ پوائنٹ. جی, اور اگلی بات دو مرتبہ اگلا بھی کافرین, یہ بھی وہی ہے, یہ حالت جر میں ہے. جی, کیسے آپ نے کیسے بتائیں گے کہ یہ جر میں ہے؟ یہ تنوین جو کسرہ والی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ حالت جر میں ہے, یعنی کہ حالت جر سے جو جنہوں نے بعض کا کئی نیو کلاس جوائن کی ہے, حالت جر سے مراد ہے کہ ایسی حالت جس میں اس کو کھینچ کر فرش پہ بٹھایا گیا, آخری حرف کو فرش پہ بٹھایا گیا, اس کو نیچے سٹ ڈاؤن. تو جر کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. تو حالت جر کے پل ڈاؤن, اس کو ایک جگہ کافی یہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک جگہ نیچے بس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جیسے ایک ہوتا ہے نا لیٹر حرف کے نیچے رکھا جاتا ہے, جو حرف کے نیچے کوئی چیز اگر نیچے ہو تو وہ دبی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک مانوی لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح. چلیں جی,
काफिरतुन ये काफरा है, इसका मतलब यानी इनकार करने वाली भी हो सकता है, वाहिद मोनस का सीगा कुफ्र है, करने और वाली भी हो जी सकता है। इनकार करने वाली पता भी। नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। ESC दबा दो, कोने में जो लास्ट बटन है वो दबा दो। मम्मा कुरान क्लास ले रही है, ये वाला बटन दबा दो आखिर में, जी जी जी, प्लीज जारी रखें। लास्ट बटन। हाँ जी जारी रखें आप। बेटा जी मम्मा के पास। काफिरतुन, बस। हाफिज साहब किसी और को मैं हाँ दे दूं किसी और को दे दें, किसी और को दे दें। G8355 वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप आगे बताइए, काफिरतुन की तो होगी, नेक्स्ट वर्ड। काफिरूना इनकार करने वाले, ये भी इस्म फाइल है और जमा मुज़क्कर सालिम, वाव नून से पता चल रहा है कि हालत रफा में। जी ठीक है, दैट्स गुड। और और काफिरीना ये भी इस्म फाइल है, काफिरुन से काफिरीना जमा सालिम है, और ये हालत नसब या हालत जर में है। अलामत जर या नून या से नून, पता यानी चल वाव नून, ये बात याद रखने वाली है कि काफिरून वाव नून जो है ये जाहिर कर रहा है कि ये रफ़ी हालत में है, यानी इसने अभी सफ़र आगे करना है, इसका जो फेस है वो अभी डायरेक्शन की तरफ इसका उठा हुआ है, इसलिए ये दम्मा, ये वाव आगे जाना है इसने। और काफिरीना, ये वाले या नून जो है ये फिक्स एक जगह ठहरे होने को भी ज़ाहिर करता है, और नीचे बैठे सिटिंग पोजीशन को भी ज़ाहिर करता है, स्टैंडिंग पोजीशन को भी, सिटिंग पोजीशन भी। वो जो काफिरून वाउनून वो गोइंग पोजीशन है, कंटिन्यूस, ट्रैवलिंग। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं, जितने भी ये पैटर्न है। जी, और कोई बात इसके बारे में बयान करनी है आपने? इनकार करने वाले तो इसका तर्जुमा होगा, जमा में होगा तर्जुमा। ठीक है, और गुड। आगे बताइए। और 8 ये हर काफिरीना जो है हालत नसब में भी सेम होगा और जर में भी सेम सेम होगा। होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वला और तुकुम माल काफिरीन हो, या बश मुनाफिकीन कुरान मजीद में आता है, तो वो भी इस तरह इन्नल हज। चलें, काफिरीन हो गया। नेक्स्ट वर्ड। कफरा उसने इनकार किया, फेल माजी मारूफ वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। ठीक है, कफरा उसने इनकार किया, उसने कुफ्र किया, उसने नाशुक्री की, ये सारे माने इसके अंदर आते हैं। जैसे हमने सीखा था कि 3-4 माने जो हैं बयान किए गए हैं। तो बहरहाल ये सारे माने जब तक वाज़े तौर पर आगे पीछे अल्फाज को ना हो, ये तीनों माने अप्लाई होंगे, इसके ऊपर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड। कफरू उन सब ने इनकार किया, फेल माजी मारूफ जमा मुजक्कर गायब का सीगा। हाँ, इसको फेले माजी मारूफ, मारूफ से मुराद है कि ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है कि उन्होंने इनकार किया। और आप देखें कि ये जो एक स्टैटिस्टिकल व्यू आप सारों के सामने, क्लास के जो शामिलीन हैं, शामिलात, के हर लफ्ज़ के बाद में ब्रैकेट में उसकी जो रेपिटेशन है कुरान करीम में आई वो बताई गई है, और ये इसके बाद लिखा हुआ है 189। तो ये सबसे ज़्यादा लफ्ज़ जो है वो कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है। ठीक, तो कफरू का लफ्ज़ बहुत मरतबा कुरान में पढ़ा था। उन सब ने इनकार किया, एक्टिव वॉइस है, और ये जो है कम अज़ कम 3 को जाहिर करता है, उन सब ने। और क्या बात बयान करनी थी इसमें? वाव साकिन और अलिफ से पता चल रहा है कि ये जमा का सीगा है। जी, वाव जो है वो जमा को जाहिर कर रहा है, अलिफ जो है वो अलिफ विकाया, कि इसका ये किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ ना इसको मिला दिया जाए। तो अलिफ जो है ऐसे समझे कि जैसे एक बार लगाते हैं ना, एक दोनों चीज़ों को आपस में उसका इंफिसाल करने के लिए, जैसे उसमें दरमियान में एक लगा देते हैं बैरियर। तो ये वो है, अलिफ लगा के तो इसको वाजे किया गया कि बस बस यहाँ तक ये लफ्ज़ खत्म हो गया, क्या आगे नाम चल। बताया आपने अलिफ का? अलिफ का नाम क्या बताया? विकाया, प्रोटेक्टिव अलिफ। रिकाया। अलिफ विकाया, विकाया होता है ना। हाँ, अलिफ विकाया मुराद है कि ये एक बैरियर है, एक यहाँ पे एक स्टॉप लगाया गया कि यहाँ पे
اس میں، یعنی کہ اگر الف بعض اوقات نہیں بھی لکھا ہوتا قرآن کریم میں، کہیں آپ نے حاشیے میں یا مارجن میں لکھا ہوگا بے الف، کئی ایسے لفظ ہیں، مثلا جاؤ لکھا ہوتا ہے بے الف، تو مراد ہے کہ الف وقایا عام طور پر اکثریت لگایا جاتا ہے، لیکن 2-3% ایسے بھی افعال ہیں جمع والے جہاں پہ الف نہیں لکھا گیا رسم الخط میں، تو لیکن کفرو اس میں نہیں ہے، جا کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے، تو کفرو یعنی اصل جو لفظ یہ ہے کہ کفارا، اور اس کے بعد واو جو ہے وہ جمع کی نشانی، واو نے جو کفرا تھا اس کو را کے اوپر جو فتحہ تھی اس کو دمہ اس نے ڈیمانڈ کی، واو کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے جو بیک پہ ہو وہ ہو دمہ ہو، تو اس لیے وہ چینج ہوئی کفرو، اور الف جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ لفظ یہاں پہ مکمل ہوا، کوئی اس کو آگے نہ ملا دے، رسم الخط میں تو الف لکھا جاتا ہے۔ چلیں جی، آپ 5ویں لائن آپ نے کر لی بے شک، چلیں ٹھیک ہے، اب باقیوں کو موقع دیتے ہیں، ایک اور آ جائیں۔ جی جزاکم اللہ۔ جی 8415 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے پاس لائن نمبر 6 ہے جی، کفرتو، جی۔ کفرتو جو ہے یہ فعل ہے اور فعل ماضی معروف، اور یہ ہے واحد متکلم۔ لیکن میں نے کس کا انکار ہے؟ کیا، مذکر مذکر مؤنث؟ مؤنث دونوں، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے حافظ صاحب۔ ٹھیک ہے، کفرتو میں نے میں انکار انکار کیا کیا، تھا، ٹھیک ہے، میں ہاں نے تو اس ناقدری کی، میں نے انکار کیا، اور دونوں پہ یہ اپلائی ہوگا، مذکر میل مذکر فیمیل دونوں پہ ہوگا، اور جی، ٹھیک ہے دیٹس گڈ، اور ماضی ہے، ٹھیک ہے جی دیٹس گڈ، اور اس میں انا کی ضمیر مستتر ہے، ہاں بالکل بالکل یہ کہہ سکتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، بالکل، اس میں وہی ہوتا ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ شکریہ، جب ہم کہتے ہیں شکریہ جی کسی کو کہتے ہیں تو اس میں آپ کا، جب ہم کہتے ہیں تھینک یو تو اس میں ہوتا ہے کہ آئی تھینک یو، تو وہ آئی یا وہی وہ آتا ہے اردو میں، تو اردو انگلش میں آ جاتا ہے، لیکن یہ تو جو ہے نا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ انا ہی آئے گا، نہ جی، جزاک اللہ۔ دوسرا کروں، کفر جی جی، تم، یہ پوری لائن آپ نے کرنی ہے۔ اچھا جی، کفر تم، کفر تم یہ ہے، یہ بھی فعل ماضی معروف جمع ہے، جمع کیسے جمع پہچانا آپ نے؟ تم سے، جی تم سے، ٹھیک ہے، جی ان تم ہے نا یہ، تو یعنی تم سے میم کا جمع اضافہ ہوا مذکر، ہے، کفر تو جی میم کا اضافہ میم کا ہوا، اضافہ، میم کا اضافہ ہو گیا، تو تم آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ مخاطب کے لیے ہے حاضر، جی جی، کہ تم یعنی تم سب نے سب نے انکار کیا، تم یا سب نے تم کفر سب کیا، تم سب کفر نے کیا، ناشکری ناشکری کی، کی، تم سب نے جی ناقدری کی، جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک۔ نیکسٹ۔ کفرنا، کفرنا جو ہے یہ بھی فعل ماضی معروف، یہ جمع متکلم ہے، اور اس میں تثنیہ کا بھی یہی استعمال ہوتا ہے، سارا کچھ مذکر اس کا، مؤنث کے لیے بھی، مذکر مؤنث جی، کے لیے بھی ہوتا تو ہے، بیسیکلی یہ ہے کہ کفرتو کا جو جمع ہے پھر کفرنا، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے، یعنی تو ہم کفرتو، نے، ہاں ہم نے، ٹھیک ہے، ہم نے کفر کیا، ہم نے ناشکری کی، ہم نے انکار کیا، دو کے لیے بھی آئے گا، اور جمع سب کے جی لیے بھی آئے گا، اور مذکر مؤنث کے لیے بھی آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور پھر ہے آگے حافظ صاحب جی، کفورن، جی اب تو مطلب تو اس کا یہ ہے نا سخت ناشکرا، تو یہ جی جی اسم ہے، تنوین ہے آخر میں، اسم ہے اور منصوب ہے، جی، تو ٹھیک ہے اتنا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، منصوب ہے، اسم ہے، اسم اور ہے، سخت ناشکری کے معنوں میں آتا ہے، من جاتا ہے، لیکن جو کفار کا ہے لفظ ہے ناشکرا، اس سے اس کی کیٹیگری ہلکی ہے، جیسے آپ یہ لگیں کہ سپرلیٹو جی کیٹیگری نہیں ہے، تو یہ اس میں مبالغہ اس کے اندر مبالغہ، اس میں مبالغہ، جی پایا جاتا ہے، لیکن اس میں ناشکری اتنی نہیں جتنی ناشکر، جی کفار میں، دیکھیں نا کفورن اور کفار، تو جی کفارن میں زیادہ شدت ہے، کیونکہ اس کا جو پیٹرن ہے وہ ہے اس یعنی کہ فا جو ہے، یہ جو درمیانی جو لیٹر ہے یہ ڈبل ہے نا، تو اس میں جی بھی جی ایک شدت پائی جاتی ہے، پائی جاتی ہے، فعالن کے وزن پہ ہے، یہ ہے فاعولن کے پیٹرن پہ، اور اس کی جی ڈائی جو ہے سانچا جو ہے وہ فعالن، اور عین ان وہ ہے نا فعال لما یرید،
تو یہ آئین جو کلمہ اس کا ہے یہ مشدد ہے اور ڈبل، اس لیے اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے. چلیں یہ والا آگے لفظ کفور ہو گیا. کفورن اور کفورن میں کوئی فرق ہے؟ جی فرق یہ ہے کہ کفورن جو ہے یہ نسبی حالت میں ہے اور کفورن جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے. پوزیشن کا فرق ہے اور پوزیشن کا فرق ہے. اچھا جی تو ہے اس سمے یہ بھی. جی پھر آگے ہے کفورن، یہ جری حالت میں ہے. کفورن ہے یہ بھی اسم ہے. اچھا یہ بھی اسم. ٹھیک ہے. مثلا اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوگا، جار ہو سکتا ہے. جی پھر ہے کفارن. کفارن تو یہ جو ہے اس یہ ڈبل ہوا نا، اس میں شدت ہوگی. پھر یہ ویسے اسم ہے، یہ اسم ہے نسبی حالت میں ہے اور یہ جمع ہے مکسر. فعالن کے وزن پہ ہے. فعالن کے وزن پہ ہے تو مشدد درمیان میں عین کلمہ، تو اس کی وجہ سے شدت بھی پائی جاتی ہے. سخت ناشکرہ اور سخت ناشکرہ. جی اور یہ کفارن. جی اگلا جو ہے کفارن. اب یہ بھی اسم ہے، جمع ہے مکسر ہے اور رفع حالت میں ہے. اس میں بھی شدت پائی جاتی ہے فعالن کے وزن پہ. جی ٹھیک ہے. اور پھر کفارن جو ہے یہ بھی اسم ہے، جمع مکسر ہے اور جری حالت میں ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اس میں حرف جار ہو گئی. تو یعنی یہ تینوں جو لفظ ہیں وہ معنی کے لحاظ سے ایک ہیں، صرف ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. پوزیشن ڈیفرنٹ ہے. جی کوئی لیڈ کر رہا ہے، کوئی فالو کر رہا ہے، کوئی بالکل آرام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، صرف پوزیشن ان کی ڈیفرنٹ، ادروائز ان کے معنی وہی. چلے جی لاسٹ ورڈ آپ کا. لاسٹ یہ ہے کہ کفاراتن ہے. تو یہ بھی اسم ہے، جمع مکسر ہے لیکن یہ مؤنث ہے. تو دوسرے لفظوں میں کفارن جو ہے، کفارن کا مذکر ہوگا. جی اس کا وہ ہے نا مؤنث ہے نا یہ. ہاں یہ مؤنث تو وہ مذکر ہو جائیں گے سارے. جی تو کفاراتن ویسے عام طور پہ اصطلاح میں جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ بعض پینلٹیز کے لیے اس کے لیے کفاراتن انکار کرنے والی سخت ناشکری اس معنوں میں، لیکن کسی کوتاہی کے بیان پہ یا کسی وجہ سے سزا جرمانہ دینا پڑے یا اس کے بارے میں کوئی سزا جو ہے وہ تجویز جو قرآن کریم نے فرمائی ہے. اگر آپ سورۃ المجادلہ کا شروع پڑھیں، پہلا پیج وہ پڑھ لیں، اس میں بھی یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن ویسے وہ بتایا گیا. لیکن یہ لفظ جو ہے 7ویں پارے کے پہلے جو لفظ پہلا پیج ہے اس کے اندر آتا ہے. تو اس طرح کا کفارہ عام طور پر استعمال بھی ہوتا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ جو عیسائیت میں یہ لفظ اردو والے جو عیسائی ہیں وہ استعمال بھی کرتے ہیں کفارہ، کہ مسیح علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور وہ وہ سارا. تو بڑا کامن جو لفظ ہے نا، انگلش میں اس کو ایکسپیشن کہتے ہیں یا اٹونمنٹ کہتے ہیں. تو ایکسپیشن یا اٹونمنٹ یہی کفارہ کہ انہوں نے ہماری ہی پیڈ دا پرائس، یعنی کہ ایسی کوئی پرائس ایسی کہ کوئی ایسا گناہ ہوا جیسے ان کا بیان ہے وہ تو کفارہ دیا. یہ بھی ایک بات. چلیں جی ٹھیک ہے. اب لائن نمبر 7 کوئی اور آ جائیں. جی 8160. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کے پاس لائن نمبر 7 ہے. کفارتن کافارہ کے مادے سے، اور یہ بھی یہ کفارہ کہلائے گا اسم. جی بس یہ ہے کہ وہ کفارتن ویسے تو آپ کو پتا ہے جو تائے مربوطہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ اسم ہے، اور بعض وجہ سے جو ایک تنوین ہے وہ ایک حرکت رہ جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ قائم ہوتا ہے نا. جیسے تعامن ایک لفظ ہے اور تعامن کو ساتھ اگر کوئی اور لگا دیا جائے بعد میں مضاف الیہ ساتھ منصوب کر دیا جائے تو ایک حرکت ختم ہو جاتی ہے. جیسے کتابن اور اللہ کتاب اللہ. اس طریقے سے یہ پھر کفارتو جو ہے پھر تنوین ختم کر کے تو یہ کفارتو ورڈ وہی ہے اور ہے وہی میننگ بھی کفارہ. جی نہیں جمع تو نہیں جرمانہ. جرمانہ. ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. پرائس، جرمانہ، کوئی ایسی پینلٹی، تاوان یا اس طرح کی جو بھی الفاظ بنتے ہیں. چلیں جی اور
آگے ہے کفرا، یہ فعل لگ رہا ہے آگے سے. یہ فعل ہی ہے کفرا. ایک ہے کفرا، اس نے انکار کیا، اس نے چھپایا، تو یہ کفرا والی میننگ ہے. اس نے ناشکری کی. ہاں، اس نے ناشکری کی، یہ بھی اس کا بھی آ جائے گا. اور اس کو محو کرنے کے معنوں کے اندر بھی آ جائے گا. وہ محض ہوا، محو کرنا، یہ ناشکری بھی ہے، ناقدری کا بھی معنی اس کے اندر ہے، اور محو کرنا، مٹا دینا اور چھپا دینا، یہ سارے معنی آتے ہیں نا. آتا ہے نا قرآن مجید میں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، تو کفر اس کا جو ہے وہ ہے نا کمانڈمنٹ ہے نا. تو کفرا یعنی اس نے محو کر دیا، چھپا دیا، یا اس نے دور کر دیا، تو ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. نکفر، تو یہ کفرا کا مراد ہے کہ اس نے، تو دونوں معنی اس میں آ سکتے ہیں، سخت ناشکری ناقدری کے معنی میں بھی. اور جیسے میں نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر یہ منسوب ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ منسوب ہو تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو دعا کرنے والا اس کی، یا جو قوم اعمال صالح بجا لانے والی، ان کی غلطیوں کو معاف کر کے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر کے ان کو ترقیات یا نعمتوں سے نوازے گی. تو یہ بھی اس کے اندر مفہوم ہوتا ہے. سورہ نجم اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ ہے کہ، چلے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ بعض اوقات یہ پتہ چلے گا کہ استعمال کس نے کیا ہے. جس نے استعمال کیا اس کے مطابق اس کا ترجمہ جو ہے وہ آئے گا. اور 5 منٹ بارے میں دیکھتا ہوں اس میں. اچھا، ابھی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، تو سب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بیان فرمایا گیا. ہاں جی، یہ دیکھیں آیت نمبر 3 میں ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا اس پہ وہ ایمان لائے، اور جب کہ وہ اللہ کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، کفر عنہم سیئاتہم، کفرہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو برائیاں ہیں، ان کی جو چھوٹی چھوٹی جو بعض چیزیں ہیں ان کو دور کر دیں. وہ اصلح بالم، ان کے جو احوال تھے نا، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کی احوال، حالتیں جو ہے بدل دیں. تو یہ کفرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے. ٹھیک، چلے جی. اور کفورن، یہ ایک منصوب اسم لگ رہا ہے، تنوین نظر آ رہی ہے. یہ ناشکرا ہے، ناشکر گزار نہیں. یہ دیکھیں اوپر ہم نے اس کو یہ پڑھا تھا، یہ جو بعض اوقات مصدر ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ ناشکری کرنا. ہاں جی یہ دیکھیں کفرن، اور جی ٹھیک ہے. یہ ہے نا 3 مصادر جو ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کفرن، کفران اور کفور. کفور جو ہے وہ ناشکری کے معنوں میں. اب 7واں کفورن. ٹھیک ہے جی، ناشکری کرنا اور وہ ناقدری کرنا، یہ ہم نے پڑھا 4 دفعہ قرآن کریم میں آیا ہے. اس کے بعد ہے کوفیرا، یہ بھی ایک فعل لگ رہا ہے ماضی کا، اور یہ مجہول لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ اگر قمر پڑھے نا تو وہاں پہ یہ کفر ایک مرتبہ ہی آیا،
حضرت نوح علیہ السلام کے ضمن میں یہ آیا ہے سورہ القمر یعنی کہ 54، وہاں پہ یہ ہے کہ جزاء لمن کان کفر، وہاں پہ ہے ورس نمبر 15، یاد رکھیں کفر، ٹھیک ہے، جیسے نا قتل قتیلا تو کفرا کفیرا. کفرا اس کا نارمل ماضی ہے اور معروف ماضی، اور یہ کفرا مجہول ہے. وہ انکار کیا گیا، واحد ہے اور مذکر ہے اور غائب ہے. کفارن، اب یہ بھی ناشکر گزار، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، منصوب ہے کفارن، نہیں نہ شکر گزار نہیں، یہ وہ کفار ہونا، یہ کفار جو ہے نا یہ انکار کرنے والے، چھپانے والے، کفر کرنے والے، یہ کفار ہے. یا ایشو الکفار، کاف کے نیچے اوپر ضمہ ہو تو یہ وہ نہیں ہے، جو وہ ہے کفار، یہ ہے نا کفارن، کفارن وہ اور ہے، یہ ہے کفارن، کاف کا ضمہ سے یہ کافر ان کا جمع مکسر آ جائے گی. انکار کرنے والا، انکار کرنے والا نہیں، انکار کرنے والے. انکار کرنے والے. اور پھر کفارن جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے، یہ بھی سیم کفارن، ٹھیک ہے. اور یہ کفرن، کفر کرنا، یہ اس کا مصدر ہے ان دونوں کا. بالکل بالکل، یہ مصدر آ گیا نا، اور پراپر ورڈ آ گیا، یعنی کفرن بھی ہو سکتا ہے، کفرن عام الف کے ساتھ بھی بعض لوگ آتے ہیں. کفران یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی، یہ رد کرنے کی میننگ میں استعمال ہوا. ہاں کہ نا قدری کرنا، فلا کفران علیسائی، کہ ریجیکشن نہیں کی جائے گی، نا قدری نہیں کی جائے گی، بلکہ لاگ. ہاں یہ بالکل صحیح کہا آپ نے. کفر ہو، کفرو اس نے انکار کیا، نہیں نہیں یہ نہیں ہے، اس نے وہ تو، یہ تو وہ ورب تو نہیں ہے، فعل تو نہیں ہے. کفر ہو اس کا انکار، اس کا انکار. کفرو ایک اسم ہو گیا، ہاں انکار کفر ہو گیا نا، تو اس کے ساتھ ملا کے کفرہم، کفرہا، کفرہو، یعنی اس مرد کا ایک مذکر آ گیا، اس کا انکار کرنا، اس کا جو ہے کفر کرنا، کفرہو. اور کفرہم یہ دیکھیں یہ آ گیا، اس کا پلورل آ گیا، جمع آ گیا کفرہم. ٹھیک جی چلیں ٹھیک ہے، ہمارا جو بس یہ آج یہ والا فنش ہوا. آگے ہم نیکسٹ جو ایک ٹاپک لے کے آئیں گے گرامر کا، پہلے 30 منٹس، اور اگلے 30 منٹس میں ہم اگلی جو عذاب شدید کا جو سورۃ ابراہیم کا وہ لے کے آئیں گے. یہ جو باقی لائنز رہ گئی ہیں 8 9 10 11، یہ آپ سارے اس کی ویسے نوٹس تو وہاں پہ اپلوڈ ہو جائیں گے، یا اس کی اسکرین شاٹ لے کے، تو آپ نے اگر کسی نے ای میل کے ذریعے سے ان کا بھجوانا ہو، ان کے بارے میں کوئی مثال کے طور پر اس کو سولو کر کے اگر آپ نے اس کا بھجوانا ہو، اس کا رسپونڈ، اس کو رپلائی کرنا ہو، آنسر کرنا ہو اس کو، یا اس کا گرامیٹیکل انالیسس کر کے بھجوانا ہو، تو وہ بھی ہمیں مل جائے گا، تو پھر میں ان کو آگے ان کی آئی ڈی کے ساتھ کر دیں گے کہ کیسے آپ نے کیا. تو بیسیکلی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ساری وہی ہیں جو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، بس سارے تقریباً یعنی کہ ڈفرینٹ پیٹرنز میں قرآن کریم میں استعمال ہوئے، لیکن ہے وہی ہے. ابھی ہمیں بات کر رہی تھی کہ کفرتا، تو یہ تھے کفارت، کفارو، یہ سارے تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے، ایکچولی ہم نے یہ سارے کور کر لیے ہیں. تو ہماری ٹائم جو ہے اب فنش ہوتا ہے انشاءاللہ. اب فرائیڈے کو ایک نئے گرامر کے ٹاپک کے ساتھ، اور اگلا جو لغت ہے تو گرامر 30 منٹس، اور لغت القرآن، ایسے ہم چلیں گے آہستہ آہستہ. چلیں جی ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.